وقت سے کچھ لمحات نکالے اور آج کی اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ تشریف لائے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کی بھرپور کوریج کو آپ یقینی بنائیں گے تاکہ ہماری آواز حکومت کے ایوانوں اور عوام تک پہنچ سکے۔ آج کی پریس کانفرنس کے دو اہم جز ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو کہ سواد اعظم اس ملک کی اکثریت اور پوری دنیا میں سنی مسلمان اپنی دین اسلام کے لیے لازوال قربانیوں اور صوفی ازم اور اولیاء کرام کی تعلیمات جس کا محور وہ امن محبت اس کی تقسیم ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں پر ابھی حال ہی میں ایک شان مرید کے رونما ہوا۔ حقیقت میں شان مرید کی جو کہانی ہے وہ بڑی دردناک اور ظلم و ستم سے لبریز ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں، زخمیوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک، اہل سنت کی تنظیموں و دیگر علماء و مشائخ کی بلا جواز اور غیر قانونی گرفتاریوں اور مساجد و مدارس کی بندش پر ہم پہلے کئی فورمز پر بات کر چکے ہیں، لیکن اب کی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں پنجاب حکومت ایک طرف ایک بھائی کو مار رہی ہے اور دوسرے بھائی کو 25,000 کا وظیفہ وہ ایک لالچ کی شکل میں وہ دے رہی ہے تاکہ یہ آپس میں دشمن بن جائیں، اور اس کے ساتھ حکومت علماء جو اسلام کے مبلغین ہیں ان سے ایک اقرار نامہ پر دستخط لے کر ان کے آئینی حقوق جو پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے آئین پاکستان انہیں دیتا ہے وہ ان سے چھین رہے ہیں۔ ویسے تو ہر پاکستان کے پاس یہ حق موجود ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ ریاست اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے تو وہ پرامن احتجاج کی صدا بلند کر سکتا ہے، اور یہ حق ایک عالم کے پاس اس لیے بھی ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کی دینی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے وہ قوانین جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنے ہوں ان قوانین کا تحفظ اور پاسداری کرے۔ علماء سے یہ حق چھین کر حقیقت میں حکومت خود آئین شکنی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس پر ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ حکومتی آئین شکنی کا نوٹس لے۔ یہی مسلم لیگ نون جس نے یہ ظلم کی داستان رقم کی، اس کے پچھلے دور حکومت میں مسجدوں سے اذانیں بند کروائی تھیں
اور اب کے دور میں یہ علماء کی زبانیں بند کرا رہے. شرم آنی چاہیے ان چچا اور بھتیجی کو کہ ہمیشہ کی طرح ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ہندوؤں کی ہولی و دیگر رسومات کو تو یہ پروموٹ کر رہے ہیں اور مندروں کی روشنیوں کو آباد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہیں مساجد و مدارس کو سیل کر کے تو کہیں علماء و مساجد کمیٹیوں کو اقرار ناموں اور ڈیٹا کلیکشن کے نام پر ہراساں کر رہے ہیں. حقیقت میں تم مسجدوں کو بے آباد کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو یہ یہود و ہنود تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ. یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ ہندوستان، یہ امریکہ اور اسرائیل کی دوستی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی. حکمران یاد رکھیں طاقت سے کسی کو دبایا نہیں جا سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر ختم ہوتا ہے. اہل سنت کو دیوار سے لگانے، بلا جواز چھاپوں اور گرفتاریوں پر ہم اب خاموش نہیں رہ سکتے. مرید کے میں جو کچھ ہوا اس کے حقائق شرمناک اور اسرائیلی ظلم و جبر سے مماثلت رکھتے ہیں. میرے محترم صحافی بھائیوں، اسلام اور قانون کی روح سے اگر کسی مجرم کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے تو سزا دینے والا پھر منصف نہیں بلکہ ظالم کہلواتا ہے. لبیک یا اقصی مارچ کے شرکاء کا جرم یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حکومت کی اجازت کے بغیر مارچ نکالا یا روڈ کو بند کیا، لیکن قانون کی ان خلاف ورزیوں کی سزا نہ تو ماورائے عدالت قتل اور زخمی کرنا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اب پنجاب حکومت اس سفاکانہ آپریشن کے بعد یہ پوچھ رہی ہے کہ لاشیں کہاں ہیں. یعنی مظلوموں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ لاشیں کہاں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن پر ظلم ہوتا ہے اور جو اس سفاکانہ طریقے سے عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں، لاشیں گراتے ہیں، کیا ان کے لیے وہ لاشیں چھپانا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ انہی کے پارٹی کے سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی پولیس نے لواحقین سے لاشیں چھینی اور ان کو دفنانے کی اجازت نہیں دی. اور جو بیچارے جن کے گھروں میں میتیں نہیں پہنچی، ان کے گھر لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوئے، ان کو بھی پولیس ہراساں کر رہی ہے اور تعزیت کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کو منتشر کر رہی ہے. یہ بات سن لیں کہ ہم مرتے دم تک ان شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ان شہداء کا خون شریف خاندان کا ہمیشہ پیچھا کرتا رہے گا. میرے محترم صحافی بھائیوں، آج کی پریس کانفرنس کا جو دوسرا اہم ترین مقصد وہ اسی قادیانی نواز حکومت کے ایک مکروہ فعل کو آشکار کرنا ہے. مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر شب خون مارنے کی ناپاک جسارت کر رہی ہے. نون لیگ نے سابقہ دور حکومت میں قادیانیوں کو ریلیف دیتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 میں کے بل میں
ختم نبوت کے حلف نامے کے حوالے سے تبدیلی کرنے کی سازش کی، جو کہ پکڑی گئی۔ اب یہ پرانے شکاری نیا جال لے کر آئے ہیں۔ قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025، جس کو اس حکومت نے بڑی عجلت کے ساتھ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے پاس کروا کر صدر پاکستان کو بھجوایا، لیکن صدر مملکت نے اس پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا، جبکہ یہ کہانی ابھی منظر عام پر آنا باقی ہے کہ ایوان صدر میں کیا ہوا۔ بہرحال ہم سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی روح سے کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی انسانی حقوق مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کے لیے اسلام میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ لیکن اقلیتوں کے حقوق کی فراہمی میں مسلمانوں کے حقوق یا اسلامی عقائد کی پامالی کی بھی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ حکومت درجہ بالا بل میں اپنے بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے غیر مسلم اقلیتوں کو غیر قانونی اور لامحدود اختیارات دلوانا چاہتی ہے، جس سے خود عدالتوں کا وجود اس پر سوالیہ نشان بن جائے گا اور ملزم منصف بن جائیں گے۔ اس بل کے بعد ملزم منصف بن جائیں گے۔ توہین مذہب، امتناع قادیانیت اور توہین رسالت سے متعلق تمام قوانین عملی طور پر غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ بالخصوص اس بل کے ذریعے خصوصاً قادیانیوں سے متعلق قوانین کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 تمام شہریوں سے ملک سے وفاداری اور دستور و قانون کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، تاہم قادیانی آئین و قانون کے متعلق آرٹیکل اور دفعات کو تسلیم نہ کرنے سے اقلیت تو کجا، وہ پاکستان کے شہری ہونے کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے۔ اب ہم چند شقوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کے جو ٹوٹل ممبران ہیں اس کا تقریباً 90% حصہ اس کو ظاہر کیا گیا ہے، وہ 18 ہیں یا 19 ہیں۔ ان میں 3 اراکین کا جو مذہب ہے وہ واضح نہیں کیا گیا۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہی قادیانی جو نہ شہری کہلوانے کا حق رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، وہ ان کو کسی شکل میں ان پوسٹوں پر وہ تعینات کر دیا جائے، ان خالی نشستوں پر، اور پھر ان کے جو اختیارات ہیں وہ اس قدر خطرناک ہیں، جس میں اگر شق نمبر 12 کا ذکر کروں تو کمیشن کو انویسٹیگیشن کا اختیار حاصل ہے، یعنی وہ اختیار جو ملک کے غیر جانبدار افسران، وہ ایف آئی اے سے ہوں، پولیس سے ہوں، جن کا کام ہی وہ انویسٹیگیشن کرنا ہے، جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، ان سے یا ان کی ہوئی انویسٹیگیشن کو یہ بل
اور ان غیر مسلم اقلیتوں کے جو نمائندے ہیں ان کے پاس دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ری انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور اس پر اپنا حکم جو پہلے سے عدالتیں صادر کر چکی ہوں وہ صادر کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب شق نمبر 25 کی ذیلی دفعہ 2C کمیشن کو یہ اختیار دیتی ہے کہ کمیشن کسی بھی پرائیویٹ فرد، قومی و بین الاقوامی اداروں اور دیگر غیر ملکی حکومتوں سے فنڈ وصول کر سکتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے۔ جب کمیشن بیرونی فنڈز استعمال کرے گا تو پھر ایجنڈا بھی ان کا ہی پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ کمیشن کا الگ براہ راست بین الاقوامی اداروں اور حکومتوں سے عطیات وصول کرنا یہ اور بہت سے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ یعنی کمیشن نئے لبادے کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آخر میں سب سے خطرناک شق جو ملک کو مذہبی فسادات کی آگ میں دھکیلنے کے مترادف ہے، شق نمبر 35 کے مطابق اس بل کی تمام قانونی شقوں کو دیگر ایسے قوانین جو اس سے متضاد اور متصادم ہوں گے ان پر فوقیت حاصل ہوگی۔ یعنی توہین مذہب، قرآن پاک کی بے حرمتی، توہین رسالت اور امتناع قادیانیت سے متعلق جو جتنی بھی تمام دفعات ہیں وہ 295 سی ہو، اے ہو، 295 اے بی سی ہو یا 298 سی ہو یا 208 سی ہو، یہ سب غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ یعنی آپ ان غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ملک کے عدالتی نظام کے متضاد آپ ایک نظام کھڑا کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ عدالتوں پر بھی اثر انداز ہو سکیں اور جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کو بھی جس طرح چاہیں بلیک میل کر سکیں، کیونکہ ان کا فیصلہ وہ آئینی اس کو تحفظ شکل ملنے جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ بہت ساری متنازع شقوں میں سے چند کا ذکر کیا ہے۔ ایسا متنازع بل جو شریعت سے بھی متصادم ہو اور ملک کے آئین سے بھی متصادم ہو، ایسے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 کو ہم اسلام پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ اولاً ہم پاکستان سنی تحریک اپنی سفارشات اور تحفظات جلد صدر مملکت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور حکام بالا کو بھیجیں گے، اور دوم عوام پاکستان کے لیے ہم ایک شعوری مہم کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے ہم سب اہل سنت و جماعت اور ان کی دیگر تنظیمات کو منظم کریں گے، اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ مل کر ایک ملک گیر تحریک کا اعلان کریں گے۔ ہم نے اپنی مرکزی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جو چند روز میں انشاءاللہ منعقد ہوگا، اور پھر ہم اپنے تمام فیصلوں کو حتمی شکل دے کر اپنے آئندہ لاہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ جی رحمانی صاحب، باقاعدہ گورنمنٹ کے وہ پاس پہنچ بھی چکا ہے۔ دنوں جو ہے وہ وزیر داخلہ موصوف ناظم کے دوسرے جو دوست میں تھے، کیا آپ کا اس حالت سے کوئی ان سے رابطہ ہوا یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟
आपके मरकज़ आने के लिए? دیکھیں یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وزیر داخلہ صاحب کہاں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جا رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اب تک کی جتنی بھی کارکردگی ہے وہ مشکوک ہے. وہ اہل سنت کو آپس میں کہیں لڑوا کر اور کہیں ان کو لالچ دے کر وہ یا تو سست اور یا منتشر کرنا چاہتی ہیں. لیکن ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب ان شہداء کا خون جو ہے وہ ان کا جب تک انصاف نہیں مل جاتا وہ ان کا پیچھا چھوڑے گا نہیں. اچھا سر، آپ جو ابھی بولا کہ جو تحریک چلانے کی آپ نے بات کی، یہ تحریک آپ کس فارم میں چلائیں گے؟ عوامی رابطہ مہم کے طور میں چلائیں گے یا دھرنوں کی صورت میں اس کو کریں گے؟ یہ تمام فیصلے ہم مرکزی کابینہ کے اجلاس میں کر کے تو حتمی لاہ عمل طے کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، آپ کا کچھ وقت زیادہ لیا کیونکہ دو بہت اہم ایشو تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دینے پر جزائے خیر دے اور ہماری آواز کو جہاں تک پہنچنی چاہیے اس کو پہنچانے کی توفیق دے. جزاک اللہ.